السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے چند سال پہلے ایک موبائل کمپنی کے اشتہار میں ایک ایسا گھرانہ دکھایا گیا تھا جس میں ایک لڑکی جو کرکٹ کی شوقین ہوتی ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنے کو جانے لگتی ہے تو ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے اجازت لے لو، تو وہ باپ کو اپنے شوق کے راستے کی رکاوٹ بتاتے ہوئے اس خیال کو نفرت سے جھٹک دیتی ہے اور روانہ ہو جاتی ہے۔ اشتہار میں اس کے بعد اس لڑکی کے میچ کھیلنے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بحیثیت باؤلر اس کی تیز رفتاری کو کیمرے کی بدماشیوں سے ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کرکٹ میچ دکھاتے وقت کیمرے کا رخ بیٹ مین کی طرف ہوتا ہے اور باؤلر کو پیچھے سے دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس اشتہار میں خصوصاً کیمرے کو خاتون کے سامنے رکھ کر سلو موشن میں دوڑانے کے مناظر دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چلو، یہ سب کچھ تو مال بیچنے کی مجبوری ہو سکتا ہے، جسے عرف عام میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، لیکن اس اشتہار کا انتہائی گھناؤنا پہلو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو باپ سے پوچھے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے، اسے ایک کامیاب کرکٹر بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور آخرکار بیچارے باپ کو اس کے سامنے ایک شرمندہ خطا کار کے طور پر سرنڈر کروایا جاتا ہے۔ اشتہار نشر ہونے کے اگلے ہی دن میں نے اس پر اپنے پروگرام حرف راز میں تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو مارکیٹنگ کی ہوس میں عورت کو چاہے جس میدان میں لے جا کر کھلوا لو اور جس پروفیشن میں چاہے اس کی کامیابی کے جھنڈے بلند کر لو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک باپ کی نافرمان بیٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے مت دکھاؤ۔ اس تصور کو ملک کی عام لڑکیوں کے لیے ایک نمونہ مت بناؤ۔ یہ سب کچھ انہیں باپ کی نافرمانی کی ترغیب دلائے گا۔ میری اس تنقید کے بعد اس ملک میں کون نہیں تھا جس کے ہاتھ میرے گریباں تک نہ آئے ہوں۔ ہر سیکولر لبرل دانشور اینکر نے اپنی نفرت کا زہر مجھ پر پھینکا اور مجھے ہدف تنقید بنایا۔ مجھے عورت دشمن تک کہا گیا۔ مجھے اس تنقید پر ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوا، لیکن اس اشتہار کے پس پردہ معاشرے کو خراب کرنے کے کریہہ منصوبے رکھنے والوں نے جس طرح میرے اہل خانہ، بیوی اور شادی شدہ بیٹیوں کو غلیظ جملوں کا نشانہ بنایا، اس کا دکھ مجھے آج بھی ہے۔ میری وجہ سے ان گھریلو خواتین نے جو اذیت برداشت کی، اس پر مجھے شرمندگی ہے۔ اللہ انہیں اس کا ضرور اجر دے گا، اور ان کی اس اذیت کا مقدمہ تو وہاں درج ہے جہاں سے نا انصافی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آج جب ان تمام لوگوں کو دعا زہرا کے بارے میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی ماں کو آنسو بہاتے اور بیٹی کی اذیت میں مضطرب ہوتے دیکھا، تو مجھے اپنے وہ تمام کالم اور ٹیلی ویژن کی بحثیں یاد آ گئی کہ میں جن میں مرضی کی شادی کرنے والی بچیوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں سے دستہ بدستہ مسلسل یہ درخواست کرتا چلا آیا تھا کہ تم اس آگ سے مت کھیلو، یہ کل تمہارے گھروں تک بھی آن پہنچے گی۔ مجھے مارچ 1999 کا عاصمہ جہانگیر کا وہ دفتر یاد آ گیا
جب محمد کی ایک شادی شدہ مغویہ سمیعہ کی ماں اپنے ملازم کے ساتھ روتی بلکتی وہاں آئی اور مسلسل اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے منت سماجت کرتی رہی، اتنے میں ہینا جیلانی نے چیخ کر کہا، چھوڑ دو سمیہ کو، ورنہ میں اپنے باڈی گارڈ کو حکم دوں گی کہ وہ تمہیں گولی مار دے۔ پھر کیا ہوا؟ گولیاں چلی اور سمیہ ماری گئی، اور ساتھ ہی وہ گھریلو ملازم حبیب الرحمن بھی مارا گیا۔ اگلے دن عاصمہ جہانگیر کے اس پولیس والے گن مین کو شاباشی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے جس نے ان دونوں کو قتل کیا تھا۔ سمیہ عمران ایک شادی شدہ خاتون تھی جس کو نادر کپتان اغوا کر کے لاہور لایا تھا، اور اس شادی شدہ مغویہ اس کو دستک میں پناہ دی گئی تھی، جہاں اس خاتون سے اغوا کار نادر کپتان کو ملاقات کی مکمل اجازت تھی۔ یہ آج سے 23 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے میں نے ان پر قلم اٹھایا اور ان حقوق نسواں کے پروانوں سے کہا کہ تم اس لڑکی کے لیے تو آواز اٹھاتے ہو جو اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگتی ہے، لیکن اس ماں کے لیے کیوں نہیں بولتے جس سے یہ لڑکی چھن جاتی ہے اور وہ بلکتی رہ جاتی ہے؟ اس بہن کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے جس کے رشتے اس لیے نہیں آتے کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ تم نے گھر سے بھاگنے والی ایسی تمام لڑکیوں کو ہمیشہ رول ماڈل بنا کر پیش کیا اور ان کے گھر والوں کو ظالم اور درندے کہا۔ میری 9 سالہ عدالتی کیریئر میں صرف 4 لڑکیوں نے عدالت میں آ کر والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میں نے ان کے والدین کو بلا کر انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی اثر نہ ہو سکا۔ میں روتی بلکتی رہی، باپ ہاتھ باندھ کر عزت کا واسطہ دیتے رہے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ میں نے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اجازت دی، لیکن ان 4 کا بھیانک انجام یہ ہوا کہ ایک نے خودکشی کر لی، 2 کو سندھ میں جا کر بیچ دیا گیا، اور ایک کراچی میں کال گرل بن گئی۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کو یہ ڈرامہ نگار، افسانہ نویس اور انسانی حقوق کے علمبردار ایسے کھیل کا یہ بھیانک انجام کیوں نہیں دکھاتے؟ انہیں محبت کے دیوی دیوتاؤں کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں یہ لوگ؟ آج جب دعا زہرا کے والدین کے ساتھ شہلا رضا اور انسانی حقوق کے لاتعداد علمداروں کو دیکھا تو ایک بار پھر وہ تمام والدین یاد آ گئے جو کبھی اس طرح روتے بلکتے ان عدالتوں میں اپنی پیاری بیٹیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ اور یہ تمام انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے علمدار انہیں ظالم اور مذہبی قبائلی اور جاگیرداری عصبیت کے طعنے دیتے ہوئے ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ دعا زہرا کی ماں اور باپ کے آنسو ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے سمیہ خان کی ماں کے آنسو 23 سال پہلے لاہور میں عاصمہ جہانگیر کے دفتر میں بہے تھے۔ یہ سب کے سب اس آگ میں خود جھلس رہے ہیں، مگر پھر بھی سچ نہیں بولتے، منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ لڑکی کی عمر کا بہانہ بنا کر مسئلے کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا دعا زہرا 18 سال کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر لے تو پھر وہ مغویہ نہیں کہلائی جائے گی؟
پھر اس کی ماں ایسے نہیں روئے گی، باپ ایسے بے تاب نہیں ہوگا۔ خاندان جیسے عظیم ادارے کی عزت و حرمت اور تقدس کے یہ دشمن مغرب زدہ لوگ اسلام کے اس اعلیٰ اخلاقی تصور سے کھیل رہے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی کی شادی ولی باپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کوئی ولی باپ کنواری لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ دونوں شادیاں فاسد ہیں۔ یہ اسلام کے اس تقدس اور بہترین قانون سے کھیل رہے ہیں۔ اگر لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر کرے یا باپ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کرے، 18 سال کی عمر مغربی دنیا کا مسئلہ ہے، اسلام کا نہیں۔ اسلام تو شادی کے لیے بلوغت کی شرط رکھتا ہے، کیونکہ بلوغت کے بعد انسان کی ایک فطری ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب پرست یہ دلیل دیتے ہیں کہ 18 سال کے بعد دونوں شادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی لڑکا 18 سال کا ہوتے ہی اچانک امیر اور روزگار اور صاحب حیثیت ہو جاتا ہے۔ کیا مذاق ہے! جن معاشروں نے شادی کے لیے عمر کی پابندیاں لگائیں، وہاں نوجوانوں نے انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ صرف امریکہ میں غیر شادی شدہ کم سن بچیوں کے ہاں ہر سال 10 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دعا زارہ کا معاملہ عمر کا نہیں، والدین کی مرضی سے شادی کا ہے۔ اسلام کے اصول میں ہی نجات ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں، اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ولی کی کروائی گئی شادی ناجائز ہے۔ آگ گھروں تک آ پہنچی ہے، اب تو پورا سچ بولو اور پورے سچ پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو دوستو، یہ تھا کالم اور یہ مقبول جان صاحب، یقیناً بہت ہی دردناک الفاظ تھے ان کے، سینے کو جھنجھوڑ رہے تھے، دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ الفاظ کیا تھے؟ موتی تھے اور درد دل سے لبریز الفاظ تھے۔ میں اور یہ مقبول جان صاحب کی ساری باتوں سے متفق ہوں کہ آج اگر کسی مظلوم کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مفاد درکار ہوتا ہے، جیسا کہ دعا زہرا کے معاملے میں انہوں نے بتایا کہ سارا میڈیا دعا زہرا کے والدین کے ساتھ تو تھا، لیکن اصل ایشو کیا اٹھا رہا تھا کہ بچی کی 18 سال عمر نہیں ہوئی۔ اگر 18 سال سے عمر اوپر ہوتی تو پھر اس کی شادی ٹھیک تھی۔ خدا را عقل کے ناخن لو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ دوسری بچیوں کو بھی اطلاع دے رہے ہو، اجازت دے رہے ہو اور اس پر آمادہ کر رہے ہو کہ اگر آپ 18 سال سے اوپر کی ہو تو شادی کر لو، مرضی کی شادی کرو، والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کس معاشرے پر چل رہے ہو؟ آپ نے اپنا بڑا کس کو سمجھ رکھا ہے؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ ہاں بھئی، امریکہ نے کہا، یورپ نے کہا کہ 18 سال کی عمر ہو جائے تو تب شادی ٹھیک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر 25 سال بھی اور 30 سال بھی ہو جائے اور 35 سال ہو جائے، لیکن ولی کی اجازت کے بغیر اسلام پھر بھی اجازت نہیں دیتا۔ خدا را اسلام کے قوانین کو فالو کرو تو آج معاشرہ بچ جائے گا، ورنہ اب تباہی ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے۔ ورنہ آج ہماری بچیوں کو اغوا کرنے کے لیے، ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے اور گھروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ گروہ، جن کے پشت پناہی مغربی دنیا، شیطانی دنیا کر رہی ہے، یہ گروہ اب پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ چاہے میڈیا کے ذریعے یہ گروہ کام کرے یا ویسے کرے، اب خدا را اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو بچاؤ، اور خدا را سیاست دانوں سے اور قلم نگاروں سے بھی میری یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ ایسے جرائم کے سد باب کے لیے کچھ کریں، لکھیں،
اسلام کے قوانین کو ترجیح دیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔